ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ سننے سنانے سے پہلے، مطلب بیان کرنے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ انسب اور اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل کر سب سے پہلے اس آقا نامدار برکار ابد قرار روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کو یاد کر بندے بنا جنت میں گھر اپنا، خدا کو یاد کر بندے بنا جنت میں گھر اپنا، مؤذن کی اذان سن کر اٹھا تکیے سے سر اپنا، اور مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرات، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور دوسری تاریخ محرم الحرام 1437 سن ہجری، اسلامی نیا سال آپ سب کو مبارک ہو۔ دیکھیے، مذہب اسلام کا سال جب ختم ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ ذی الحج شریف کہتے ہیں، اسلامی سال کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کی 10 تاریخ کو قربانی، اور جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے، تو اس کی بھی 10 تاریخ کو قربانی۔ آخر کار اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اسلام کا سال ختم ہو تو اس کی 10 تاریخ کو قربانی، جب اسلامی سال کا نیا مہینہ آئے تو اس کی بھی 10 تاریخ کو قربانی۔ اور قربانی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت ہی عزیز ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو۔ قربانی کتنے طریقے سے ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ قربانی کا فلسفہ، پس منظر، بیک گراؤنڈ اس کا یہی ہے کہ قربانی ایک محبوب مشغلہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ذی الحج کی 10 تاریخ کو، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، تو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے وادی منا کا سفر کیا، اور پوری تیاری کے ساتھ، اللہ اللہ، یعنی بڑی منت و سماجت کے بعد، مدت مدید، عرصہ دراز کے بعد، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ منت و سماجت کے بعد، بڑی بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد، جب کسی باپ کو ایک بیٹا مل جائے تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس اکلوتے نور نظر سے باپ کو کتنی محبت ہوگی، یہ باپ ہی جانے، یا بیٹا ہی جانے، یا خدا پاک ہی جانے۔ محبت ہو گئی، بیٹے کی محبت نے دل میں جگہ لے لی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی بات خدا سے محبت کی آئی تو اس محبت میں کوئی کمی نہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل تھے، خلیل ہیں، اور صبح قیامت تک خلیل
رہیں گے. اور خلیل اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ پھر ساری خدائی ایک طرف، خدا کی محبت ایک طرف. فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کیا، مالک کا بندہ نوازا، ابراہیم کو تو نے خلیل فرمایا ہے. خلیل کے معنی دوست ہوتا ہے. تیرا دوست تو وہی ہوگا جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو. اب ابراہیم کا حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرنے لگے. بہرکیف مختصر میں بتانا چاہوں گا کہ فلسفہ قربانی اسی بات سے وجود میں آئی کہ کس کو کتنی کس سے محبت ہے. سبحان اللہ. اس چیز کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو مسلسل 3 شب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے آگاہی ملتی ہے اور آپ 100 اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، 200 اونٹ کی قربانی کرتے ہیں. پھر رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس چیز کو قربان کرو جو تم کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے زیادہ تم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو جان گئے اور مان گئے ہو نہ ہو میرے بچے کی ہی قربانی کا ہو. المختصر حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبر و رضا کا پیکر بن کر اس امتحان کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر امتحان گاہ تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. مختصر شارٹ کٹ میں بتانا یہ چاہوں گا، باپ بیٹے کی بات ہو گئی، دونوں رضائے الہی کے لیے تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ وصیتیں کی، آنکھ میں پٹی باندھ دیجئے گا، ہاتھ پاؤں کو رسی سے جکڑ دیجئے گا، اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا. سبحان اللہ. پیشانی کے بل، یعنی اب چھری یوں نہیں چلے گی، چھری گردن پہ چلے گی. آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ذبح کرتے ہیں کہ اس کو لیٹاتے ہیں تو حلق پر چھری چلتی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہاں منہ کے بل لٹایا گیا. اس میں بھی حکمت ہے، بہت نکتے کی بات ہے، ٹائم کم ہے اور مختصر ٹائم میں بہت کچھ کہنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ سننے کا من اور مجاز رکھتے ہیں تو آپ کے اس رضا جامع مسجد کے اندر اس سال سوئے اتفاق کہ آپ کے یہاں یہ ناچیز 10 روزہ بیان کے لیے پورنیہ بہار سے آیا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے. ضمناً ماتحت حضرت شہیدان کرب و بلا کے ذکر کے ساتھ ساتھ بہت کچھ آپ کو سننے سنانے کا موقع ملے گا. آپ تشریف لائیں انشاءاللہ. ٹھیک 10 بجے آئیں تو بہت لطف آئے گا اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. المختصر وصیت پہ عمل ہو گئی، آنکھوں میں پٹی باندھ لیا گیا، ہاتھ پاؤں کو رسی سے جکڑ دیا گیا، پیشانی کو بل جایا گیا، اور تیز دھاردار چھری جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گردن پہ رکھی جاتی ہے تو چھری چلتی نہیں ہے، کند ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان چھری لے کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ قربانی قبول ہو جائے. اچھا یہاں آئیے، یہاں تو بیٹے کی قربانی، لیکن ایک عظیم قربانی آپ کے لیے یہ بھی تھی کہ نارے نمرود میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا. نارے نمرود میں جب ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی حمایت میں آپ کی مدد کے لیے حاضر آئے اور کہنے لگے حل لک حاجۃ یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیے،
ہم آپ کے لیے اپنے اس بازو سے آگ کو بجھا سکتے ہیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں جا کر فریاد کر سکتے ہیں. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جبریل یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، رب بہتر جانتا ہے، ان کا دوست ان کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کر دے گا، لیکن وہ بہتر ہے اگر دوستی ہے اس کی تو یقیناً وہ بہتر انتظام فرمائے گا. سبحان اللہ. اور یہی ہوا کہ بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. اللہ اللہ، عقل کہہ رہی تھی ابراہیم آگ ہے جل جاؤ گے، اور عشق نے چھلانگ لگا دی رضا الہی کے لیے. تو رب نے ارشاد فرمایا یا نارو کنی قلنا یا نارو کنی بردا و سلام علی ابراہیم. حضرات محترم، دین کی خدمت کے لیے یہ ایسا ہوا کہ آپ بت فروشی کے لیے آپ کو آپ کے چچا نے بھیجا تھا. بجائے مال کی تعریف کرنے کے اس طرح سے گھٹیا تعریف شروع کر دی کہ مال واپس آ گیا. اور اعلائے کلمت الحق کے لیے آپ نے بہت کوششیں کی، جس کے پاداش میں یہ سزا آپ کو آن پڑی، اور آپ نے مسکرا کر سبحان اللہ دین کی خاطر مسکرا کر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. اور جب جان کی قربانی پیش کر دی تو رب نے جان کی حفاظت فرمایا. اور کیوں نہ فرماتا؟ اس لیے کہ جن جن سلیب اطہر سے پیارے نبی کا نور گزرتا گیا ان سب کی جان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم ہو یا حضرت اسماعیل ہو، چھری کیسے چلتی؟ اس لیے کہ ابراہیم کے پیشانی سے وہ نور حضرت اسماعیل کے پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا. اس لیے اللہ نے اس چھری کے دھار کو روک دیا اور چھری کند ہو گئی، اس لیے وہ نہ کاٹ سکی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندازن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن. پیارے آقا کہ نور کو پیشانی اسماعیل میں چمکنا تھا کہ اللہ نے اس چھری کے دھار کو کن کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے رو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے رو رہے ہیں کہ آخرکار کون سی خطا، کون سی تقصیر صادر ہو گئی جس کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے. دوبارہ اٹھتے ہیں اور آنکھوں کی پٹی کو کھول کر چھری لیتے ہیں اور ایک پتھر پہ تیز کر کے دوبارہ پٹی باندھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار دو بار جب نہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیظ و غضب میں آ کر چھری کو پتھر پہ پٹک دیا تو چھری سے آواز آنے لگی، اے اللہ کے خلیل تو ایک مرتبہ کہتا ہے کاٹ، تیرا رب جلیل 70 مرتبہ کہتا ہے مت کاٹ، بتا اب خلیل کا کہا مانو کہ رب جلیل کا کہا مانو. سبحان اللہ. خیر، باپ بیٹے کی قربانی رب کی بارگاہ میں کس طرح سے قبول ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں اور رب حکم فرماتا ہے فرشتوں دیکھو گواہ ہو جاؤ، ابراہیم میرا خلیل تھا، خلیل ہے، اور صبح قیامت تک خلیل رہے گا. میرا خلیل وہی ہے جو میری رضا کے لیے سب کچھ میری راہ میں قربان کر دے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیسری بار چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت جبریل امی کو رب حکم فرماتا ہے
باب بلبل سدرا سید الملائکہ جنت جاتے ہیں، حکم خداوندی پا کر دنبال آتے ہیں اور اسماعیل کی جگہ لٹا دیتے ہیں، اور پھر رب کا حکم ہوتا ہے اے ابراہیم چھری چلاؤ، جیسے چھری چلی کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو تکبیر تشریق آپ پڑھتے ہیں قربانی کے 3-4 دن جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ اور فرشتوں کی شہادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل چونکہ ہاتھ پاؤں کی رسی فرشتوں نے کھول دیا تھا تو کہا واللہ اکبر۔ اور جب فرشتوں نے اس قربانی کو دیکھا کہ حقیقت معنی میں ایک خلیل اپنے خدا کی محبت کا پورا مظاہرہ پیش کر رہا ہے تو اس کو رہا نہ گیا، ان لوگوں نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو فرشتوں نے بھی کہا وللہ الحمد اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قربانی کا فلسفہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جو چیز بھی راہ خدا میں قربان کی جاتی ہے اللہ اس چیزوں کی حفاظت اور اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بظاہر آپ قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کروڑوں مال راہ خدا میں کاٹے جاتے ہیں، جبکہ ان مالوں کی آمدنی اور پیداوار بہت ہی کم ہے۔ آپ گائے بھینس بھیڑ بکری کو دیکھیے، سال میں 1 یا 2 بچے، اس طرح سے ان کی تعداد آمد کم ہے، لیکن خرچ قربانی کے علاوہ اور دنوں میں بھی کثیر تعداد میں ہے۔ اللہ آمدنی کم خرچ زیادہ، لیکن آمدنی کم ہے لیکن خرچ زیادہ ہے، پھر بھی اس میں کافی دم ہے کہ جس آپ کھیت کھلیان میں جائیں، چوک چوراہے پہ جائیں، آپ دیکھیں گے ان جانوروں کی تعداد کثیر نظر آئیں گے، لیکن وہ جانور جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ آپ کتے کو دیکھیے، بد جانور خنزیر وغیرہ کو لیجئے، ان کا خرچ بہت کم ہے اور آمدنی سال 6 مہینے میں یہ 12 بچے ان کی پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آمدنی زیادہ خرچ کم ہے۔ تو اب اس آمدنی زیادہ خرچ کم لیکن تعداد گھٹتی اور مٹی نظر آ رہی ہے، اور آج اہل سعادت کے خاندانوں میں دیکھیے، حسینی خیموں میں آپ جھانکیے، آپ پرچم اسلام کے بینر تلے آئیے کہ جو جانیں راہ خدا میں شہید کی گئی ہیں وہ 82 کی جماعت تھی، 82 میں سے 72 نفوس قدسیہ جامع شہادت پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تنے تنہا نوجوان لڑکوں میں وہ بھی عابد بیمار حضرت زین العابدین ہے، لیکن اللہ اکبر میدان کرب و بلا میں ان کی تعداد کم ہے، لیکن کم میں کتنا دم ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار ایک طرف ہے اور 72 نفوس قدسیہ ایک طرف ہے۔ آج جو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جس طرح وہ جانور کی پیدائش کم ہے اور اس کے خرچ زیادہ ہے، لیکن راہ خدا میں ان کو ذبح کر کے ان کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی تعداد میں آمدنی میں آمد میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور جس چیز پر خدا کا نام بلند نہیں ہوتا، ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی تعداد گھٹتی اور مٹتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 72 جامع شہادت نوش فرمانے کے باوجود بھی آج پوری کائنات کے خطے خطے میں، چپے چپے میں، گوشے گوشے میں آج حسینی پرچم اٹھانے والے اگرچہ حسین نہیں تو غلام حسین ضرور نظر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بسد خلوص بسد احترام بیٹھے ہیں، سجائے لب پہ درود و سلام بیٹھے ہیں، اور قبول کیجئے للہ ہم سبوں کی حاضری تمہارے بزم میں آقا یہ سب غلام بیٹھے ہیں۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قربانی، ذی الحج جو سال کا مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کی 10 تاریخ کو قربانی،
تو پتہ یہ چلا قربانی یہ ادا رب کو بہت پسند ہے، اس لیے جب ہمارا سال ختم ہوتا ہے تو اس کی 10 تاریخ کو قربانی، جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے نئے سال کے نئے مہینے میں اس کی 10 تاریخ کو بھی قربانی۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیا، لیکن اللہ اکبر، جان کے بدلے میں اللہ نے ایک فدیہ کے طور پر جنتی دمبا پیش کر کے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ اور کیوں نہ بچاتا؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے آقا حضور رحمت عالم کے جد امجد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے صلیب اطہر میں نور مصطفیٰ ہے، اس لیے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سال ختم ہوا قربانی، اب یہ سال اسلامی سال کا آغاز ہوا، اس کی 10 تاریخ کو بھی قربانی، اس کی 10 تاریخ کو اس طرح قربانی کہ آقا امام حسین نواسہ رسول فرزندان بطول شہزادہ کونین پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ کی چہیتے امام حسین، اس کی 10 تاریخ کو یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے یعنی 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ راہ خدا میں قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا پیارے، آج آپ کو وہ قربانی پیش کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو وقت کی قربانی پیش کرنے کے لیے مساجدوں میں بلایا جا رہا ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس میں خطیب کا فائدہ ہے بلکہ رب کا فرمان ہے، قرآن کا قاعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ سبحان اللہ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصبر مفتاح الجنہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصبر مفتاح الجنہ۔ رب نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین، کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 22,000 یزیدی لشکروں میں وہ بھی قرآن کے قاری تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نمازی تھے، لیکن ادھر نمازی تھے، صابر نہیں تھے۔ ادھر صبر ہو رہا، ادھر جبر ہو رہا تھا، اور ادھر نمازی بھی تھے، ساتھ میں صبر بھی ہو رہا تھا۔ اور جب صبر ہو رہا تھا تو اسی صبر کا اجر اللہ نے یہ دیا کہ امام حسین جامع شہادت نوش فرمانے کے باوجود بھی اپنی حیات زندگی کے ساتھ ہیں۔ اور یہ خالد رضا کی بات نہیں بلکہ قرآن پاک کی ہے آیت۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ کہنے کا تعلق زبان سے ہے، یہاں کہنے پر پابندی، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہنا تو درکنار، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے مذہب اسلام کے خاطر، تحفظ قرآن کے خاطر، شریعت کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گراں قدر جان کی قربانی پیش کی اور جامع شہادت نوش فرما گئے۔ قرآن نے، رب نے فرمایا مردہ کہنے پر پابندی لگا دیا، اور پھر کہنے کا تعلق چونکہ زبان سے ہے، ذہن و دل پر بھی پابندی لگا دیا کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔
کہنا تو درکنار، مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور رب انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے سینے میں سرکار مدینہ حضور تاجدار عالم کے نواسوں کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دو شعر سن لیجئے، سنیں گے انشاءاللہ دو شعر کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اور ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اور ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، جنت کا پھول سید کونین کے میرے سرکار نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور پھر کہا الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، سبحان اللہ، من الجنہ، یہ حسن و حسین دونوں جنتی پھول ہیں، اس لیے رسول کبھی انہیں چوما کرتے تھے تو کبھی سونگا کرتے تھے، سبحان اللہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جنت کا پھول سید کونین کے لیے اور فاطمہ کے آنکھوں کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا، اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو کہ سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یہی مشن آقا امام حسین کا ہے۔ صرف ذکر سننے سنانے سے یہ مقصد نہیں کہ واہوائی ہو جائے، بہت اچھے مقرر آئے، بہت اچھا پروگرام کروایا، نہیں، بلکہ جب مصیبت آئے، جب مصیبت آئے تو امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے صبر کر لینا۔ جب امام حسین کے مصائب و آلام سامنے آئیں گے تو صبر کرنے میں مزہ آئے گا، اور جب صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک کنجی جنت کی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اگر امام حسین کے نقش قدم پر عمل ہو گیا کہ مصیبت آئے تو صبر کرو، نعمت ملے تو شکر، مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، جب نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکرانے میں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ شکرانے میں نماز پڑھتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو سچا حسینی ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کا یہی تو مشن ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلوار کے سائے میں۔ آپ کو تیر و تلوار کے نیچے نہیں بلکہ بجلی پنکھے کے نیچے، قالین اور محمل کے اوپر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ کے اندر حسینی کردار کے ساتھ، حسینی رفتار کے ساتھ یہ چال اور یہ بدلاؤ آئے گا کہ آپ مسجد میں آؤ گے، امام حسین کی نماز کو یاد کرو گے، ان کا سجدہ سامنے لاؤ گے، ان کا سجدہ جب سامنے ہوگا، صبر سینے میں، سجدہ پیشانی اور ناک کے ساتھ،
تو قسم خدا کی امام حسین ہی یاد نہیں آئیں گے، بلکہ ایسے مصلی کو اللہ کے رسول کا خیال آئے گا، اور یہی نہیں جس کو اللہ کے رسول کا خیال آئے گا تو ان کو نماز کی حالت میں خدا کا دیدار ہوگا، اور جب خدا کا دیدار ہوگا تو اسی نمازی کے لیے وہ نماز معراج کا تحفہ ہوگا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے تحفہ ہے، معراج کا تحفہ۔ اس لیے پیارے، سر کٹانے سے پہلے حسینی جذبہ کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب سر جھکانے کا جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ حسینی جذبات کے ساتھ سر کٹانے کا بھی آپ کو اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ برادران اسلام، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ابھی آپ کے خطیب حضرت علامہ مولانا خالد رضا برکاتی صاحب سے بہت جوشیلے انداز میں تقریر سماعت کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اسی رضا مسجد میں باہر پروگرام نہیں رکھا گیا ہے شور شرابہ کی وجہ سے، اسی رضا مسجد میں پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور 10ویں تک یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ اب بیان کے لیے یہی جو آپ تقریر سماعت کیے، اور اسی انداز میں انشاءاللہ تعالی اور بھی تقریر سماعت کرنی ہے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیجئے، جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں گے سنتیں پڑھ لیجئے، اور جو نظر و نیاز دینا چاہتے ہیں وہ امام صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ برادران اسلام، تعمیر مسجد کی جھولی آپ کے سامنے ہے، آپ تعاون کریں۔ اسی رضا مسجد میں محرم الحرام کا 10 روزہ بیان مولانا خالد رضا برکاتی کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ مولانا خالد رضا برکاتی کا بیان اسی رضا مسجد میں ہے، 10 دن کے لیے آپ تمامی حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللهم تقبل منا صلاة الجمعة مع الجماعة واجعلنا من الشاكرين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ مولا تعالی ہم سبوں کی نماز جمعہ کو قبول فرما لے، نماز جمعہ میں کسی طرح کی کوتاہی کمی ہو مولا اسے معاف فرما دے۔ مولا ہم میں سے جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جو نہایت ہی کمزور بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، مولا اپنی قدرت سے اس کو شفا یاب فرما، اس کی دعاؤں میں زود اثر فرما، اس کو جلد سے جلد شفا یاب فرما۔ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کے گناہ صغائر کبائر کو بخش دے۔ ہم میں سے اس کے علاوہ بھی جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے مولا ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ ان میں سے جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کے تمام جملہ گناہ کو بخش دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبت قلوبنا على الصراط المستقيم اللهم ثبت قلوبنا على الصراط المستقيم اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم طهر قلوبنا من الكفر والشرك والرياء والشفع والبدعة والمعاصي اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل حسن ونماله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور اس میں کرے رضا کہ ہمارا نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر سنن جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر سنن جان پہ لاکھوں درود ہو مظلوم بے گناہ کو ہمارا سلام ہو مظلوم بے گناہ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا دریا رواں ہے جوش میں آنکھوں کے سامنے دریا رواں ہے جوش میں آنکھوں کے سامنے پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون، چمنے جہاں کو ہرا کیا، اس جاں فدا کا ہے واسطہ، اس جاں فدا کا ہے واسطہ، تو ہر ایک گدا کا سلام لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ الفاتحہ 3 مرتبہ قل واللہ اکبر الحمد شریف پڑھیں۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، جمعے کے دن ہم سبوں نے جمع ہو کر تیری بندگی کے لیے مولا جو ٹوٹے پھوٹے عبادتیں کی ہے مولا، دونوں ان ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صلاۃ و سلام کے نذرانے کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ اس صلاۃ و سلام کی برکت سے، جمعے کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، اپنی عطاؤں سے مستفیض و مالا مال فرما یا اللہ۔ ان سب کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نزد ہے، قبول فرما یا اللہ۔ 1,64,000 کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کامل بزرگان انشاءاللہ، جملہ شہداء کرام کی بارگاہ میں نزد فرما کر یا اللہ ان کی روحانی فیضان جاری و ساری عطا فرما یا اللہ۔ اس مسجد کے مسلین کو الہ العالمین اور دین دنیا راہ چکے ترقی عطا فرما یا اللہ۔ اس ادارے کو دین دنیا راہ چکے ترقی عطا فرما یا اللہ۔ رضا مسجد ٹرسٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں، دام درہم یا اللہ، قدم سخنے بڑھ چل کر یا اللہ مسجد کے تعمیر کے لیے یا مدرسے کے لیے یا محفل امام حسین کے لیے دکاوشیں کر رہے ہیں مولا، ان کے محنتوں کو تو قبول فرما مولا۔ ان کے ساتھ جو بھی حضرات ساتھ دے کر یا اللہ ان چیزوں میں حصہ لے رہے مولا، ان سب کی بھی نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ سب کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو کی تحفظ فرما، بالخصوص مولا جیتے جی ہم سبوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما الہی۔ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی الہ العالمین۔ زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے ہم سبوں کو محفوظ فرما یا اللہ۔ دین و دنیا کی برکتوں سے یا اللہ مستفیض و مالا مال فرما۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا والرب الآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وازواج وذریۃ ولبیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا الہ الا انت۔